السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی۔ جی ہاں، فٹ رہنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے، اور اس کے لیے بہت سے لوگ رخ کرتے ہیں ٹریلز کا، اور یہاں پر آ کر کرتے ہیں ہائیکنگ، واکنگ۔ لیکن صرف ہائیکنگ اور واکنگ کرنا کافی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ جہاں پر پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور نارمل زندگی کا اس کو حصہ تصور کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ ان ٹریلز پر دوڑتے دوڑتے اس کو پروفیشن بھی بنا لیتے ہیں۔ میرے ساتھ پاکستان سے نامور رنر وقار احمد موجود ہیں، اور بہت سے پاکستان میں جو ایونٹس ہوئے ہیں رننگ کے، ان میں تو انہوں نے اپنا نام کمایا ہی ہے، بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ تاہم گزشتہ برس 2025 میں ایسٹ افریقہ سیشلز میں 22 کلومیٹر کی ایک طویل رننگ کا انعقاد ہوا، جس میں بیشتر ممالک سے تقریباً 60 کے قریب رنرز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور پاکستان کو یہ کامیابی ملی کہ وقار احمد اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وقار اس میں نمبر 1 رہے، اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے سیشلز گونج اٹھا تھا، اور اس بار بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ سیشلز ایک بار پھر گونج اٹھے، کیونکہ وقار احمد کو سیشلز میں انوائٹ کیا جا چکا ہے۔ وقار احمد موجود ہیں ہمارے ساتھ، وقت ضائع کیے بغیر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وقار۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل ٹھیک۔ وقار، مجھے بتائیں کہ پہلے تو جس طرح سے آپ کو ایک بڑی کامیابی مل چکی ہے اور دوبارہ سے آپ جا رہے ہیں، ٹریننگ کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ ٹریننگ میں نے ہائی الٹیٹیوڈ چترال میں جا کے کیا ہوا ہے 3 ویکس کا، تو باقی 2 منتھ سے میں اس ایونٹ کی پریپریشن کر رہا ہوں اسلام آباد میں، تو انشاءاللہ ایونٹ اچھا ہوگا اس بار۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے، کیونکہ سیشلز میں میں بھی آپ کے ساتھ تھی، اور اس میں بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، اور اس میں نیچے ایک بڑا ہی خوبصورت سا انڈین اوشن نظر آتا ہے، انڈین اوشن کا شور، اور اوپر پہاڑوں میں دوڑتے ہوئے رنرز، تو جتنا ایک خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے، تو ایک رنر کے لیے کتنی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ نمبر 1 رہے، اور باقی رنرز تو دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے بھائی، اتنی تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، کتنا ڈیفیکلٹ رہا تھا؟ ٹریننگ ہم نے کیا ہوا تھا اسلام آباد کے جو ٹریلس ہے وہ کافی ٹف ہے، تو ہم نے سوچا تھا کہ وہ ایزی ہوگا۔ جب ہم نے ریس سٹارٹ کیا تھا وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا، مطلب ڈاؤن ہل اپ ہل، تو پھر بھی ہم نے ٹریننگ اچھا کیا تھا، تو اس حساب سے اس ٹائم ہو گیا تھا۔ اس بار میں نے کافی ٹریننگ کیا ہے چترال جا کے، مطلب ٹف ٹرین میں، تو انشاءاللہ اس بار اچھا کروں گا۔ سیشل کا ٹیکنیکل ہے، بٹ چترال کا یہ پلس پوائنٹ ہے کہ وہ ہائی الٹیٹیوڈ ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر آکسیجن کم ہے، آکسیجن لیول، اور ٹریلس بھی بہت زیادہ ہے۔ سیشل تو ایک چھوٹا سا مطلب ایک آئی لینڈ ہے، چھوٹا ملک ہے، تو اس حساب سے چترال میں بندے کے پاس زیادہ اپورچونیٹیز ہوتے کہ وہ کہیں بھی جا کے مطلب رن کر سکتا ہے، تو میرے خیال سے چترال والا ٹف ہے، زیادہ ٹف ہے۔ میں نے ٹریننگ 2 منتھس کیا ہوا ہے مطلب اس ایونٹ کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر سے میں اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کر لوں گا، مطلب، اور کیا نام ہے، اپنا ٹائٹل میں پھر پاکستانی ٹریلس رنرز کو مطلب وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر انشاءاللہ اس بار اگر میں نے پوڈیم فنش کر لیا۔ بٹ میری کوشش یہی ہوگی کہ مطلب پاکستان کا نام سیشلز میں جا کے پھر سے مطلب بلند کر لوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ سیشلز والی تو 22 کلومیٹر تھی، اور ویسے تقریباً آپ نے میکسیمم کتنے کلومیٹر کی جو رننگ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اس کو اچیو کیا اپنے ٹارگٹ کو؟ میں نے ایبٹ آباد میں ہوا تھا لاسٹ ایئر، 60 کلومیٹر کا تھا، 60 کلومیٹر کا، تو اس میں میں نے حصہ لیا تھا، اور میری پہلی 60 کلومیٹر الٹرا رن تھا، اور وہ میں نے ون کیا تھا۔ اس کے بعد یہ انویٹیشن آیا تھا سیشل سے، مطلب میں 60 کلومیٹر کر چکا ہوں پہلے بھی۔ وہ جو ٹریلس ہے وہ بہت ٹف ہے، ٹھیک ہے، اس پر کافی پورشن ایسے ادھر روپ لگے تو وہ پکڑ کے جانا ہے، بٹ ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم وہ اس ٹائم پہ جا سکتے ہیں، مطلب رن کر کے، کہ مطلب ٹریننگ کے ہی اوپر ہے۔ اگر بندے نے صحیح ٹریننگ نہیں کیا ہوتا ہے تو ادھر جا کے وہ پھنس جائے گا یا رہ جائے گا، یا وہ گر کے انجری بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے پراپر ٹریننگ کر کے ادھر جانا پڑتا ہے مطلب۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سیشلز گئے ہیں لاسٹ ٹائم، تو آپ کا اسپانسر کون تھا، کس نے آپ کو اسپانسر کیا، اور کیا کبھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی اپرچونٹی آپ کو ملی ہے، کوئی ایسا موقع کہ وقار آپ ایک اچھے رنر ہے اور ہم آپ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، کبھی کوئی ایسا ملا ہے موقع حکومت کی طرف سے؟ لاسٹ ایئر جو انویٹیشن آیا تھا وہ سیشل اسپورٹ بورڈ کی طرف سے آیا ہوا تھا، اور میں تھینک یو کرنا چاہتا ہوں فصیح بھائی، ڈاکٹر سلمان اور واگا ٹریلز کا، کہ انہوں نے وہ اپرچونٹی انہوں نے ہی
لا کے مطلب پاکستان سے مطلب جا کے انٹرنیشنلی ہم جا کے پارٹیسپیٹ کریں. تو ان کا تھینک یو. باقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتا ہے, خاص کر ٹریل رننگ, روڈ رننگ میں تھوڑا بہت ہوتا ہے, بٹ ٹریل رننگ میں بالکل سپورٹ نہیں ہے, زیرو. گورنمنٹ کو یہ کہ ایونٹس کرانے چاہیے, ایتھلیٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ایتھلیٹس پاکستان میں بہت زیادہ ہے مطلب ماشاء اللہ, بٹ یہ ہے کہ سپورٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کو ایونٹس کرانے چاہیے. اتنے مطلب پیارے ٹریلس اسلام آباد میں, یہ بیت آباد ہو گئے, چترال گلگت والے سائٹ پر ٹریلس ہے, تو ادھر جا کے ایونٹس کرانے چاہیے, اسپانسر کرانے چاہیے. مطلب کرکٹ فٹ بال کو تو اسپانسر کرتے ہیں, مطلب ہم مطلب ٹریل رنرز کو یا روڈ رنرز کو نہیں کرتے. یہ کافی ایکسپینسو گیم ہے, تو ہم اپنے ہی مطلب خرچے کے اوپر مطلب یہ ٹریننگ وغیرہ کرتے ہیں, تو یہ کرنا چاہیے. ویسے 8 to 10 لیکس آرام سے لگ جاتے ٹریولنگ اور وغیرہ, اور اس کی پریپریشن میں اگر ایونٹ بڑا ہو تو 2-3 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں, تو 3-4 لاکھ روپے اس میں لگ جاتے. اور ہمارے رننگ گیئرس ہوتے ہیں, رننگ سپلیمنٹس ہوتے ہیں, جیلس وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہ بھی کافی ایکسپینسو ہے, تو وہ سارا مینیج کرنا پڑتا ہے ہمیں خود ہی. بہت سارا, مطلب اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہم آج بھاگنا شروع کر دیں اور ہم ان دشوار گزار پہاڑی راستوں پر بس بھاگتے جائیں گے اور ہمیں نہیں چاہیے. تو سیفٹی کٹس, بہت سے سیفٹی اکوپمنٹس, بہت سے ٹولز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. بےحد شکریہ. اور وقار کی آپ نے گفتگو سنی, کیونکہ رنر ہیں, اپنی ہیلتھ کا, اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتے ہیں, اور سیشلز کے لیے دوبارہ سے جا رہے ہیں. سیشلز میں ایک اہم ان کا جو ہے ایک دوبارہ سے کمپٹیشن ہونا جا رہا ہے. بہت سارے رنرز اس ٹریل پر دوڑیں گے. بہت دشوار گزار راستہ ہے, بہت سارے اس میں ہائی اور لو الٹیٹیوڈ کے جو راستے ہیں, لیکن ٹریننگ اچھی ہو تو یقیناً پھر آپ کے لیے تھوڑا سا وہ مشکل مرحلہ جو ہے وہ تھوڑا آسان ضرور ہو جاتا ہے. اور وقار نے جس طرح سے لاسٹ ایئر پرفارم کیا, سیشلز کی اس ٹریل پر جس طرح کی پرفارمنس دی, اور ہر طرف ایک آواز گونج رہی تھی کہ پاکستان نمبر 1 آ چکا ہے. ایسٹ افریقہ کے لوگ بھی اس وقت پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, اور وہی صرف نہیں بلکہ بنگلہ دیش اور دیگر جتنے ممالک سے آئے ہوئے تھے لوگ, وہ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. اور اس وقت بھی آج بھی وقار پر امید ہیں کہ 16 مئی کو جو ہونے جا رہی ہے رننگ, اس میں وقار کا کہنا ہے کہ ٹریننگ میں نے کی ہے, لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ سب دعا کریں کہ اس بار بھی کامیابی ہمارے ہی حصے میں آئے.